اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں خانزادی رائٹ، اور آج کی یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جن کی رات آنکھوں میں کٹتی ہے، دن زخموں کو چھپاتے، جن سے کوئی پوچھے کیسے ہو تو زبان سے نکلتا ہے ٹھیک ہوں، پر دل چیخ رہا ہوتا ہے مر رہا ہوں اندر سے، جس نے آج تک تکیے کو اپنے آنسوں سے بھگویا ہے، جس نے چھت کی طرف دیکھ کر سوچا ہے اگر چھلانگ لگا دوں تو، جس نے دعا میں کہا ہے یا اللہ اٹھا لے، اب نہیں سہ سکتا۔ میری بہن، میرے بھائی، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو رکو، بند مت کرنا، کیونکہ تم یہاں غلطی سے نہیں آئے، اللہ تمہیں لایا ہے۔ میں تمہیں مرنے سے روکنے نہیں آئی، میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ اللہ نے تمہیں اب تک زندہ کیوں رکھا ہوا ہے، اور یقین کرو اگلی 50 منٹ میں تمہاری سوچ بدل جائے گی، کیونکہ مرنا آسان ہے، اللہ کے لیے جینا بہادری ہے۔ تو اپنے آخری آنسو لے کر بیٹھ جاؤ۔ بسم اللہ۔ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ سب سے پہلا وسوسہ۔ شیطان کا پہلا وار کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھ اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے، تبھی تو تیری سنتا نہیں، مر جا، جان چھوٹے۔ میرے بھائی، ذرا سورہ دہا کھولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مہینے وحی نہیں آئی، کافر تانے مارتے، محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو رو رو کر گزار دیتے، پھر اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ ما ودعک ربک وما قلی۔ اے محبوب، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ 93:3۔ جس نبی پر 6 مہینے وحی رکی رہی، اس سے اللہ کہہ رہا ہے میں ناراض نہیں، تو تم اور میں کیا چیز ہے؟ تمہاری خاموشی اللہ کی ناراضگی نہیں، تمہاری آزمائش ہے، اور آزمائش اس کی ہوتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حدیث: جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے، ترمذی۔ تو پہلا سبق لکھ لو، تم زندہ ہو، اس کا مطلب اللہ تم سے ابھی راضی ہے، ورنہ موت کا فرشتہ 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتا۔ انبیاء جنہوں نے موت مانگی پر اللہ نے انکار کیا۔ واقعہ 1، یونس علیہ السلام، اندھیروں کا قیدی۔ مچھلی کا پیٹ، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، 3 اندھیرے ایک ساتھ۔ یونس علیہ السلام نے موت مانگی؟ نہیں، انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 21:87۔ نتیجہ، اللہ نے فرمایا اگر یہ تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، 37:144۔ سبق: تمہارا درد مچھلی کا پیٹ ہے، مرنے سے نہیں، لا الہ الا انت سے نکلو گے۔ جتنا گہرا اندھیرا اتنی بڑی روشنی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ واقعہ 2، مریم علیہ السلام۔ کاش میں مر جاتی، بنا شوہر کے بچہ، لوگ کیا کہیں گے؟ مریم علیہ السلام درد سے چیخ اٹھیں، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ 19:23۔ اللہ ناراض ہوا؟ نہیں، اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے، پانی کا چشمہ نکلا، کھجور کا تنا ہلا، اور بیٹا بول پڑا۔ سبق: مرنے کا خیال آ جانا گناہ نہیں، انسان ہونے کی دلیل ہے۔ مریم علیہ السلام جیسی پاک عورت کو بھی خیال آیا، پر وہ مری نہیں، اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے پوری دنیا ہلا دی۔ تمہارا عیسیٰ یعنی تمہاری نئی زندگی ابھی پیدا ہونی ہے، اس لیے زندہ رہنا ضروری ہے۔ واقعہ 3، ایوب علیہ السلام۔ 18 سال صبر، مال گیا، اولاد گئی، جسم میں کیڑے پڑ گئے، بیوی نے کہا دعا کرو موت آ جائے،
ایوب علیہ السلام نے فرمایا 80 سال صحت دی اللہ نے، 18 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے موت نہیں مانگی، انی مسنی الضر کہا، نتیجہ اللہ نے صحت، مال، اولاد سب ڈبل کر دی۔ سبق، تمہارا 18واں سال چل رہا ہے، 19واں سال شفا کا ہو سکتا ہے، بس موت مت مانگنا، رحم مانگ لو۔ تمہارا زندہ رہنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے 3 راز۔ راز 1، تم کسی کی دعا ہو سکتا ہے تمہاری ماں راتوں کو اٹھ کر رو کر تمہاری لمبی عمر مانگتی ہو سکتا ہے کوئی یتیم ہو جسے کل تم نے 50 روپے دیے تھے، اس نے دعا دی ہو یا اللہ اسے سلامت رکھ۔ تم مر گئے تو کسی کی قبول دعا مر جائے گی۔ اللہ کسی کی دعا ضائع نہیں کرتا، اس لیے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ تمہارا بے حساب اجر تیار ہو رہا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ 39:10۔ بے حساب مطلب نہ گن کر، نہ تول کر، بس بھر بھر کے۔ تمہارا ہر آنسو فرشتے سونا بنا کر جمع کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سونا کھلے گا تم کہو گی کاش دنیا میں اور درد ملا ہوتا۔ اگر آج مر گئے تو بے حساب والی فائل بند ہو جائے گی۔ ان مال اسری یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ 94:6۔ اللہ نے کے بعد نہیں کہا، کے ساتھ کہا، مطلب درد اور دوا ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ تمہیں صرف اسر یعنی مشکل نظر آ رہی ہے، یسر یعنی آسانی نظر نہیں آ رہی۔ تم مر گئے تو ٹریلر دیکھ کر فلم چھوڑ دو گے، اور اللہ کو پسند نہیں کہ بندہ کلائمیکس دیکھے بغیر چلا جائے۔ پر میں کیا کروں؟ درد کا 5 نسخہ علاج۔ نسخہ 1، 2 رکعت کا تیر۔ جب دل پھٹنے لگے فوراً وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، سجدے میں سر رکھ کر بس اتنا کہہ دو، یا اللہ میں ہار گیا، اب تو سنبھال۔ الفاظ نہیں آ رہے تو بس رو دو، اللہ آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہے، یہ موت سے زیادہ طاقتور ہے۔ نسخہ 2، یا حیو یا قیوم کی زنجیر، یہ اسم اعظم ہے، مردہ دل زندہ کر دیتا ہے۔ اٹھتے بیٹھے 100 بار پڑھو، جب شیطان کہے مر جاؤ تم کہو یا حیو یا قیوم۔ حیو مطلب زندہ، قیوم مطلب قائم رکھنے والا، جو خود زندہ ہے وہ تمہیں زندہ رکھے گا۔ نسخہ 3، کسی ایک انسان کو بتانا فرض ہے۔ اکیلا درد شیطان کا گھر ہے۔ اپنی امی کو، دوست کو، امام مسجد کو، کسی کو تو بولو مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ حدیث، مومن کا آئینہ ہے، تمہارا آئینہ تمہیں ٹوٹنے سے بچا لے گا۔ یہ گواہی دے دو، ورنہ کل اللہ پوچھے گا میرا بندہ اکیلا مر گیا، تم نے ہاتھ کیوں نہ پکڑا۔ نسخہ 4، 24 گھنٹے کا وعدہ۔ شیطان سے کہو میں خود کو کچھ نہیں کروں گا، کم از کم اگلے 24 گھنٹے، بس 24 گھنٹے، اس کے بعد پھر 24 گھنٹے۔ زندگی 24 گھنٹے کا ہی نام ہے، ایک دن جیت لو، دوسرا دن آسان ہو جائے گا۔ روز رات کو سورہ یوسف پڑھو یا سنو، یہ غم سے نکلنے کی سورہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے 40 سال اسے پڑھ کر گزارے، پھر یوسف مل گیا۔ تمہارا یوسف یعنی تمہارا سکون بھی مل جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ۔ مرنے کا خیال لانے والی 90% وجہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے مریم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا۔ لوگوں کا کام ہے کہنا، تمہارا کام ہے جینا۔ قبر میں تم اکیلے جاؤ گے، لوگ نہیں آئیں گے، تو ان لوگوں کے لیے اپنی جان کیوں دو؟ جس دن تم نے لوگ کیا کہیں گے کو دفن کر دیا، اس دن تمہاری زندگی شروع ہو جائے گی۔ دو، غم سے نکلنے کا سیکرٹ فارمولا۔ جب انسان ٹوٹتا ہے نا
تو سب سے پہلے اپنی ذات پر فوکس کرتا ہے۔ میرا درد، میری تکلیف، میرا کیا بنے گا؟ اور یہی چیز درد کو 10 گنا کر دیتی ہے۔ سن لو قرآن کا فارمولا، جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ 2:45۔ اللہ کو ادھار کیا دینا ہے؟ پیسہ نہیں، تمہارا وقت، تمہاری ہمت، تمہارا درد۔ کام روز 1 گھنٹہ نکالو اور کسی ایسے بندے کا درد بانٹو جو تم سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، اسے 100 روپے دو اور کہو بیٹا خوش رہو۔ یقین کرو اس کی مسکراہٹ تمہارا ڈپریشن 50% ختم کر دے گی۔ ہاسپٹل کا چکر لگاؤ، کینسر وارڈ میں جا کر کسی ماں سے پوچھو امی دوائی کا انتظام ہو گیا؟ تمہارا مرنے کا دل شرم سے ڈوب جائے گا جب تم زندگی کی قیمت دیکھو گے۔ کسی قرض دار کا قرض، چپکے سے کسی دکاندار سے پوچھو بھائی اس گلی میں سب سے زیادہ مقروض کون ہے؟ اس کا 500 کا ادھار اپنے نام پر لکھوا دو۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تم دوسروں کے لیے رحمت بنو گے تو اللہ تم پر رحمت برسائے گا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، پر انہوں نے جیل میں قیدی کو تعبیر بتائی، نتیجہ 7 سال بعد مصر کا بادشاہ بن گیا۔ تمہارا کنواں بھی تخت کا راستہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ کنویں میں بھی کسی کا بھلا کر دو۔ بدلو، شیطان ورسز رحمان کی جنگ۔ مارنے کا خیال 1 سیکنڈ میں نہیں آتا، یہ 3 سٹیج میں آتا ہے۔ سٹیج 1 وسوسہ، شیطان کہتا ہے تو بیکار ہے۔ سٹیج 2 نا امیدی، دل کہتا ہے اللہ بھی نہیں سنتا۔ سٹیج 3 موت کی خواہش، نفس کہتا ہے مر جاؤ، جان چھوٹے۔ وسوسہ کا توڑ۔ جب دل کہے میں بیکار ہوں، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 3 بار کہو اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ شیطان بھاگے گا کیونکہ وہ بیکار لفظ برداشت نہیں کر سکتا، اسے تکبر نے نکالا تھا۔ نا امیدی کا توڑ۔ جب لگے دعا قبول نہیں ہوتی، سورہ دہا کی یہ آیت دیوار پر لکھ کر لگا دو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ 93:5۔ یہ سوفا کا لفظ ہے، یعنی ضرور دے گا، ابھی نہیں تو کل دے گا، پر دے گا ضرور۔ موت کی خواہش کا توڑ۔ جب دل کہے مر جاؤں، فوراً اپنے بازو پر دیکھو، سانس چل رہی ہے نا؟ یہ اللہ کا سائن ہے کہ ابھی تیرے نام عمل میں انٹری باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اگر نیک ہے تو نیکی بڑھائے گا، اگر گنہگار ہے تو توبہ کر لے گا۔ بخاری۔ مطلب زندہ رہنا ون ون سچویشن ہے، نیک ہو تو لیول اپ، گنہگار ہو تو چانس۔ جسم کو ہلا، دل خود بول پڑے گا۔ سنت علاج۔ ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ تنہائی پلس بیکاری پلس اندھیرا کمرہ۔ ابلیس کو یہ 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولا کیا تھا؟ 1. جسم ہلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کے وقت تیر اندازی کرتے، گھوڑے دوڑاتے، پیدل چلتے۔ سائنس کہتی ہے 20 منٹ واک سے اینڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں جو نیچرل اینٹی ڈپریسنٹ ہے۔ کام، فجر کے بعد 15 منٹ تیز چلو، بس چلو، زبان سے یا حیو یا قیوم پڑھتے جاؤ، 7 دن میں فرق محسوس ہوگا۔ سورج دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی روشنی میں شفا ہے۔ صبح 7 سے 9 بجے کی دھوپ وائٹامن ڈی دیتی ہے، وائٹامن ڈی کی کمی ایکولز ڈپریشن۔ کام، چائے کا کپ لے کر چھت پر 10 منٹ بیٹھو، سورج کو دیکھو اور کہو یا شافی۔ 3. خوشبو لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ ڈپریشن میں انسان نہانا چھوڑ دیتا ہے، شیطان بدبو سے محبت کرتا ہے۔ کام، چاہے مرنے کا دل ہو، اٹھو، غسل کرو، عطر لگاؤ۔ فرشتے خوشبو والے کے پاس آتے ہیں، جہاں فرشتے ہوں وہاں شیطان نہیں ٹکتا۔ اگر کل پھر دل کرے تو ایمرجنسی پروٹوکول۔ مان لیا آج ویڈیو دیکھ کر دل ہلکا ہو گیا،
पर कल फिर अंधेरा छा गया तो क्या करना है? रेड अलर्ट प्लान 5 मिनट का। मिनट 1, फौरन वुजू करो, पानी शैतान को जलाता है। मिनट 2, माँ बाप दोस्त को कॉल मिलाओ, बस कहो मुझसे बात करो 5 मिनट, टॉपिक मत दो। मिनट 3, मोबाइल में सूरा रहमान कारी बासित लगाओ, आंख बंद करके सिर्फ फबिय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर फोकस करो। मिनट 4, पेपर पर लिखो या अल्लाह मैं 24 घंटे और जी लूंगा तेरे लिए, और साइन कर दो। मिनट 5, 1166 पर कॉल करो अगर पाकिस्तान में हो। ये शर्म की बात नहीं, जंग की बात है, और जंग में मदद मांगना सुन्नत है। याद रखो, शैतान चाहता है तुम अकेली जान दो, अल्लाह चाहता है तुम सबको बताकर जियो। इसलिए कभी भी किसी भी हाल में अकेले फैसला मत करना। पैघाव, लहजा रोने वाला, हाथ दुआ में। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं खानजादी राइट तुम्हारा नाम नहीं जानती, तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, पर तुम्हारा दर्द महसूस कर रही हूं। आज के बाद जब भी दिल कहे बस अब नहीं, तो ये वीडियो दोबारा लगा लेना और कमेंट में सिर्फ जिंदा हूं लिख देना। मैं समझ जाऊंगी तुमने शैतान को हरा दिया। मेरा वादा है हर जुमा तहज्जुद में तुम सब के लिए नाम लेकर दुआ करूंगी कि या अल्लाह, जिसने जिंदा हूं लिखा उसकी जिंदगी को जिंदा मिसाल बना दे, उसके दर्द को उसकी ताकत बना दे। आमीन। तुम्हारा होना इस दुनिया के लिए जरूरी है। हो सकता है कल को तुम्हारी ये जंग किसी और की जिंदगी बचा ले। तो वादा रहा, मरना नहीं, अल्लाह के लिए जीना है। मिलते हैं उस दिन जब तुम खुद कमेंट करके बताओगी आज मैं खुश हूं। तुम्हारी बहन, खानजादी राइट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।